السلام علیکم پیارے ناظرین، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مقام مسلمانوں کے لیے انتہائی تعظیم اور تکریم کا حامل ہے۔ اور اس کی تکریم کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا اس زمین پر پہلا گھر ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اللہ کے گھر کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے اس گھر کے ساتھ بہت سارے معجزات جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم خانہ کعبہ کے بارے میں آپ کو ایسے حقائق سے واضح کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ان حقائق اور معجزات کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز اور پرندے کیوں نہیں گزر سکتے۔ پیارے ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، تو اس لیے اس ویڈیو کو اسکپ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ پیارے ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ آج ہمیں جس طرح نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتیات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اعلان نبوت سے قبل مکمل ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیز سے روکا تھا، اور ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر قبیلے کے سردار سے اٹھوا لیا تھا، اور آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی، اور آخری مرتبہ خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش ہوئی ہے وہ 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی، اور یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کو پہلے سے کئی زیادہ مضبوط قرار دیا جاتا ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کو فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر بنایا تھا۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا تھا، اور نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقدس مقام کو تعمیر کیا تھا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے۔ نمبر 5، قوم عمالقہ کی عمارت۔ نمبر 6، قبیلہ زرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ نمبر 6، قبیلہ زرہم نے اس کی عمارت فرمائی۔ نمبر 7، قریش کے مورث اعلیٰ سی بن کلاب کی تعمیر، اور نمبر 8، قریش کی تعمیر جس میں خود ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ اور نمبر 9، حضرت عبداللہ بن زبیر اور اپنے دور خلافت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر فرمائی، یعنی حکیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا، اور دروازہ سطر زمین کے برابر نیچا رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی جانب بنایا گیا۔ اور نمبر 10، عبد الملک بن عموری کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا، اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا، اور زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا، اور جو آج تک موجود ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت علامہ حلفی رحمہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر صرف 3 مرتبہ ہوئی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، اور نمبر 2، زمانہ جاہلیت میں
قریش کی عمارت اور دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے۔ اور نمبر 3 حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر، جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ حضرات ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیر کے بارے میں علامہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت معمولی ترمیم یا ہر ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تعمیر جدید نہیں تھی۔ پیارے ناظرین، اگر بات کی جائے کہ خانہ کعبہ کے دروازوں کی تو اس کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتے تھی۔ دوبارہ تعمیر کی جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک زمانہ تھا خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی یہ شکل آج بھی موجود ہے اور اس میں صرف دروازے ہیں اور کھڑکی نہیں ہے۔ اور اسی طرح بات کی جائے خانہ کعبہ کے رنگ کی تو ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے کپڑے اور سونے کے دھاگوں میں دیکھا ہے، اور ہمیں کالے رنگ کے قصفہ کو دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم کسی اور رنگ میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا کہ جب سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا، اور ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ پیارے ناظرین، خانہ کعبہ کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی چابیاں شروع دن سے ایک خاندان کی تحویل میں ہے۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی تھیں، اور اس وقت سے آج تک وہ چابیوں کی روایتی رکھوالے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی موجود ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روزے کے قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا، اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور بہت ساری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی صرف داخل ہو سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر بالکل جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمول کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی نہیں کی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمول یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اور پھر انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمول ہے، جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں واپس نہیں آتے ہمیشہ، یعنی نیا دستہ آتا ہے، یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کی 1 بار سعادت ملتی ہے۔ پیارے ناظرین، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، یہ 3 خانہ کعبہ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا، اور کعبہ کا دروازہ اتنا اونچا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب اس حدیث شریف میں موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جواب تھا، تیری قوم کے پاس خرچہ کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہے بیت اللہ میں داخل کرے اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں۔ اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو مائسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھے کچھ حقائق جو خانہ کعبہ کے بارے میں تھے۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اوپر سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا۔ تو یاد رہے، خانہ کعبہ کی حدود کے اوپر سے آج تک کوئی جہاز نہیں گزر سکا اور نہ ہی اس کی اجازت سعودی حکومت نے کسی کو دی ہے اور نہ ہی ایسا کبھی دیکھنے میں آیا ہے۔ آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ اس کے اوپر سے گزرنے والی ہر چیز جل جاتی ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ تو پیارے ناظرین، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے ایک جہاز یا پرندہ گزرا جو کہ جل گیا یا تباہ ہو چکا۔ یاد رہے کہ یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، مگر ان کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت بالکل بھی نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کیا واقعی خانہ کعبہ کے اوپر سے کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ملی؟ تو یاد رہے کہ سعودی حکم اور سعودی ایویشن نے سختی سے پابندی لگا رکھی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی جہاز مکہ مکرمہ یا حجاز کی سرزمین کے اوپر سے نہیں گزر سکتا، اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو بھی عازمین حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض لے جایا جاتا ہے اور پھر ریاض سے لوگوں کو بسوں اور ٹرینوں میں لے کر جایا جاتا ہے۔ اس کی بڑی اور پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں غیر مسلموں کو پاک سرزمین میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی ہے، اور بہت سی آیات بھی موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ مشرکین مدینہ اور مکہ میں داخل میں نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کسی بھی مسافر طیارے کو حجاز کی سرزمین میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان مسافروں میں کوئی غیر مسلم بھی موجود ہو، اور یہی وجہ ہے کہ سرزمین حجاز کو دنیا بھر کی تمام ایئر لائنوں کے لیے نو فلائی زون کا قرار دیا ہے۔ دوسری طرف جن علاقوں میں آئل ریفائنریز موجود ہیں وہاں بھی کسی کو فلائٹ یا جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی جہاز وہاں گر گیا تو ایک بہت ہی خوفناک دھماکہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ ایک اہم جگہ ہے، جہازوں کو اس کے اوپر یا قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا کہ خدا نخواستہ کوئی مشرکین یا کافر اور دہشت گردی سے حاصل کر کے اور جہاز کو ہائی جیک کر کے مسجد حرام میں لا کے مار دے۔ سعودی حکومت نے بھی پوری دنیا کو وارننگ جاری کی ہوئی ہے، اگر کسی نے بھی ایسا کیا یا ایسا کرنے کی کوشش بھی کی، میزائل مار کر وہ جہاز تباہ کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ سعودیہ حکومت کی وجہ سے کسی جہاز کو خانہ کعبہ کے اوپر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر حقیقی معنی میں سوچا جائے، جہاں مکہ میں مسلمان عبادت کرتے ہیں، اور اگر کوئی جہاز وہاں سے گزرے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہوگا، اور جہازوں کو اوپر سے نہ گزرنے دینے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، ایک اور سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا خانہ کعبہ زمین کے سینٹر میں بھی موجود ہے؟ تو یاد رہے کہ زمین ایک انڈے نما شکل کی ہے، اور کسی بھی بیضوِ نما چیز اور کسی بھی انڈے جیسی شکل کی چیز
کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا۔ اگر زمین فلیٹ ہو تو سینٹر دریافت کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک گول چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی بھی گول چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا درمیانی نقطہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس کا کوئی یقین نہیں کہ سینٹر نہیں بنا سکتے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ خانہ کعبہ اس زمین کے سینٹر میں موجود ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ البتہ زمین کو بنانے کے لیے جو ٹکڑا سب سے پہلے بنایا گیا تھا، آج وہ ٹکڑا سعودیہ عرب کہلاتا ہے، اور یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی درست ثابت کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ خانہ کعبہ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا زمین پر پہلا گھر ہے، اور زمین پر بھی جو پہلا گھر بتایا جاتا ہے وہ یہی ہے۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور ایک مسلمان کے دل میں خانہ کعبہ کی جو محبت اور تکریم ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ سے جڑے ان حقائق کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑیے اور اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہمارے چینل کا نام قرآن اسٹوری ہے۔ تو پیارے ناظرین، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔